ابھی حالیہ دنوں میں راولپنڈی کے ایک خطیب نے جو کٹر قسم کا تفضیلی ہے، پکا شیعہ ہے اور کنفرم رافضی ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کا بدترین گستاخ ہے، اور میں یوں کہوں اس کے جو اس نے لب و لہجہ اختیار کیا اس کے جواب میں کہ وہ کوئی شام غریباں کی کوئی متع کی پیداوار لگتا ہے ایسے کہ کوئی ہزاروں شیعہ رافضیوں نے اکٹھے ہو کے تو اس کی صورت میں کوئی آگے پروڈکٹ تیار کی ہے۔ یہ کچھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ظالم نے ابھی گزشتہ دنوں شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا، حضور کے مبارک معمولات کا مذاق اڑایا، حضور کے دیے ہوئے نظام کا مذاق اڑایا۔ جو آج پاکستان کا کوفہ ہے نا، اس کو پنڈی کہتے ہیں، تو کراچی سے پنڈی تک، پشاور تک، ہزارے تک، کوئٹہ سے کشمیر تک، اگر اس دھڑے کے پاس جو رافضیوں شیعوں کا دلال ہے، بروکر ہیں، جو ان کے ایجنٹ ہیں، ان کے کتلے ہیں، ان کے اندر دم خم ہے، تو کوئی 14 صدیوں کا اہل سنت کا کوئی حوالہ لے آؤ۔ کسی نے کہا ہو کہ شریعت والا نکاح اور شادی محرم میں ناجائز ہے، منع ہے، حرام ہے، اور اہل بیت کی دشمنی ہے، بغض ہے، یہ کوئی حوالہ لے آؤ۔ میں کہہ رہا ہوں قیامت آ سکتی ہے، حوالہ نہیں آئے گا، اور ہم یہ دکھا رہے ہیں، اور دکھا اس سے رہے ہیں کہ جو ایک عام سید اس کو بھی کندھوں پر بٹھانے والا امام ہے، جو بندوں میں پوچھے بغیر خوشبو سے محسوس کر لیتا ہے کہ ان میں کوئی سید ہے، جو کہتا ہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، جو امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، میں اس سے دکھانے لگا ہوں جن کا عشق اہل بیت، بولو تو صحیح، جن کا عشق اور محبت اہل بیت اور ادب اہل بیت اور تعظیم خاندان مصطفیٰ اور تکریم خانوادہ تاجدار کائنات کا عرب و عجم گواہ ہے، جن کی محبتیں شرق و غرب میں تسلیم کی جاتی ہیں، جن کا ادب ایک خاص ماڈل ہے قیامت تک کے عاشقوں کے لیے۔ یہ ہمارے پاس العطائی النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، یہ اس کی جلد نمبر ہمارے پاس 24 ہے، جلد نمبر کیا ہے؟ 24 ہے، اس سے پہلے یہ 23 پڑھتے ہیں، پھر 23 کے بعد 24 کا نمبر آتا ہے، 23 کے بعد 24 آتی ہے، تو یہ 23 ہے، اور اس کا پیج نمبر 193 ہے، 193۔ مسئلہ کیا فرماتے علماء کرام و مفتیان نظام اس مسئلہ میں کہ ماہ محرم اور خصوصاً 9 تاریخ ماہ مذکورہ کی شب میں نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب جائز ہے۔ یہ 216 علوم کا کمانڈر ہے، 216 علوم کا کمانڈر، بر صغیر پر حسان بن ثابت کا نائب، حسان بن ثابت، حسان الہند، امام عاشقاں، ہمارے دل و جان کی جان، اعلی حضرت، یہ دو، اور یہ آ جاؤ اب، یہ بلکہ اس سے پہلے اعلیٰ کا، پھر میں یہ آگے اس سے جڑی ایک اور بات جو سناؤں گا، یہ ہمارا بزرگ ہوئے مفتی جلال الدین
قبلہ امجدی رحمت اللہ علیہ، فتاوی فیض رسول ہے، جلد اول پیج نمبر 562 ہے۔ سوال کہتے ہیں ماہ محرم میں شادی بیاہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ شریعت والی شادی بیاہ کی بات ہے، میں پھر کہہ دوں، ہاں ہم اس کو مانتے ہیں جو شریعت والی ہے، دوسری کو تو ہم مانتے ہی نہیں، سمجھ آئی؟ شریعت والی شادی تو جواب فرماتے جائز ہے شرعاً، کوئی ممانعت نہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ آگے آ جاؤ، اب آؤ اگلی بات، اعلیٰ حضرت نے نکھیڑے کر دیے، یہ ملفوظات میں بھی ہے، احکام شریعت میں بھی ہے، لیکن میں یہ فتاوی رضویہ 24 نمبر جلد پڑھ رہا ہوں۔ اعلیٰ سے سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین و خلیفہ مرسلین مسائل ذیل میں، ان مسئلوں میں کیا فرماتے ہیں؟ پہلا مسئلہ، بعض سنت جماعت عشرہ 10 محرم الحرام کو نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی، ایک۔ دوسرا کہتے ہیں ان 10 دن میں کپڑے نہیں اتارتے ہیں، دو۔ تیسرا ماہ محرم میں بیاہ شادی نہیں کرتے ہیں، چوتھا ان ایام میں سوائے امام حسن و حسین کے، یہ پہلے محرم کے 10 دنوں میں امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے ہیں، آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ الجواب، جواب فرمایا پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں، پہلی تینوں باتیں کون کون سی؟ کہ 10 دن روٹیاں نہ پکانا، جھاڑو نہ دینا اور اس طرح کا اعتقاد رکھنا، اور دوسرا 10 دن کپڑے نہ اتارنا پہلے محرم کے 10 دن، اور پہلے 10 دنوں میں شادی نہ کرنا، اس کو ناجائز سمجھنا، یہ تینوں باتیں تو پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں، پہلی تینوں باتیں بولو، پہلی تینوں باتیں یہ عاشق امام ہے امام احمد رضا بریلوی، یہ شریعت کی نبض اور شریعت کی تہ اور کنہ اور گہرائی اور گیرائی تعمق اور ڈیپتھ میں غوطے لگا 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 کر قرآن و سنت کی موتی نکال کر دینے والا بریلی کا تاجدار بول رہا ہے۔ یہ فرمایا پہلی تینوں باتیں تو بولو تو صحیح کیا ہیں؟ سوگ ہیں، اور سوگ حرام ہے، اور سوگ کیسی الٹی گنگا بہتی ہے، ظالموں نے حرام کو حلال بنانا شروع کر دیا اور حلال کو حرام بنانا شروع کر دیا۔ میں ویسے نہیں کہہ رہا، یہ درندے شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو حرام اس کو حلال کہنا یہ شریعت سے مذاق ہے، اور جو حرام ہو اس کو حلال، حلال کو حرام، یہ شریعت کی انسلٹ ہے، اور ایسا کرنے والا حضور کا غلام اور مسلمان نہیں، کوئی درندہ اور بے ایمان اور گمراہ ہو سکتا ہے۔ حضور کا کوئی عاشق اور اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ اندازہ کیجئے کتنا، آپ تو سوچ رہے ہوں گے آج یہ سلسلہ تو یہ مسئلہ تو اور دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو اب چھوڑنا مناسب نہیں تھا۔ جب دشمن ہتھیار لے کر میدان میں آ جائے اور نظام تلپٹ کرنے کا دھندا شروع کر دے تو ایسے میں پھر دیر کرنا یہ بھی حرام ہوتا ہے، یہ بھی خیانت اور ناجائز ہوتا ہے۔ پھر فوراً آگے بڑھا، اس کے ہتھیار توڑا، پنجہ مروڑا، اس کا شریعہ گردن کا نکال کر کمر توڑ کر چار شانوں چت کر کر حضور کی شریعت کا علم لہراؤ، اس کو حسین کا نوکر کہا جاتا ہے۔ یہ ہے شرعی مسئلہ، اتنے بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا، اور 14 صدیوں میں اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی۔ آج جو وہ گھوڑے کا پس خوردہ، گھوڑے کا منہ جس میں مارا ہوا ہو، پس خوردہ کہتے اس کو نا، اس کا کھایا ہوا جو چھوڑ دے، وہ پس کا معنی پیچھے، خوردہ معنی کھایا ہوا، تو اس کے کھانے کے بعد جو باچی جائے نا، وہ حلوے مانڈے اور بریانیاں ان کے گل چھلے اڑا اڑا کر کچھ ناتخانوں کا بیڑا غرق ہوئے جا رہا ہے، کچھ خطیبوں کے
جو وہ دین کا عقیدے کا معاذ اللہ جنازہ نکل رہا ہے، کچھ پیروں کا معاذ اللہ اس وقت نظریہ داؤ پر لگ چکا ہے، وہ گندا مواد کھا کھا کر، وہ غلاظت اور گندگی کھا کھا کر، ان گندوں اور کمینوں کے ساتھ جبے مار مار کر، معانقے کر کر کر، ان سے نشست و برخاست کے بعد اب ماحول یہ بن چکا ہے کہ 14 صدیوں کے واضح اور اتھینٹک نظریات پر بھی ان درندوں نے حملے شروع کر دیے ہیں۔